بزرگان محترم، عزیز نوجوان بھائیوں، دوستوں، سرور دو عالم، محسن کائنات، سید الانبیاء والمرسلین، سید ولد آدم، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا پر جو احسانات ہیں اور آپ کے اس دنیا میں مبعوث ہونے کی وجہ سے دنیا والوں پر یا دنیا والوں کے لیے کیا کیا انقلابات ہوئے، ان چیزوں پر روشنی ڈالی جا رہی تھی۔ اور گزشتہ یہ بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر بھیجا جانا، اس کے بارے میں تو خود اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے، ایک نعمت ہے، ایک دولت ہے۔ اور دوسری بات، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت محمدیہ علیہ الصلوات والتسلیم پر بھی بڑا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان جو اس امت پر ہے وہ ہے عقیدہ توحید کا احسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدائی کا فارمولا، اصول جو لوگوں کے سامنے پیش کیا، مختلف اندازوں سے پیش کیا، مختلف طریقوں سے پیش کیا، اور دو چار کی طرح مسئلے کو بالکل واضح کر دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، سب کے لیے عقیدہ توحید بالکل واضح ہو گیا۔ اب کفر کی، شرک کی اور پھر توحید کی حدیں متعین ہو گئی۔ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہے تو لازمی طور پر اسے کفر سے بچنا اس کے اوپر ضروری، شرک سے بچنا اسے ضروری، کفریہ اعمال سے دور رہنا ضروری، شرکیہ اعمال سے پرہیز کرنا ضروری۔ اور جو آدمی مشرک ہوتا ہے وہ لامحالہ طور پر، یقینی طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا توحید کا متوالا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بہت بڑا احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسرا احسان یہ ہے جس کو ابھی ایک آیت کریمہ، ایک حدیث شریف کی روشنی میں مجھے عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے درمیان، لوگوں کے درمیان مساوات کا درس دیا۔ مساوات کہتے ہیں برابری کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تو اس وقت جو قومیں دنیا کے اندر تھی، خواہ وہ کسی آسمانی مذہب کو، کسی ریلیجن کو ماننے والی ہو یا نہ ماننے والی ہو، کئی طرح کی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک قوم یہودیوں کی قوم تھی۔ یہودیوں کی قوم اپنے بارے میں، اور اسی طرح عیسائی قوم اپنے بارے میں لوگوں کے سامنے یہ بیان کرتی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور جو یہودی نہیں ہے، جو عیسائی نہیں ہے، وہ اللہ کا محبوب نہیں ہے۔ اب یہ یہودی کون، عیسائی کون؟ یعنی ایک خاص نسل سے آنے والے، یعنی یہ جو یہودیوں کی جو نسل چلی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر، جو بلکہ اس سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان سے یہ نسل چلی تھی، اور ہوتے ہوتے وہ نسل آج بھی چلی ہے۔ تو اس نسل سے جو ہوگا اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ خدا کا محبوب ہے۔ اس نسل سے ہٹ کر
کوئی اور قوم سے وہ ہوگا، خواہ وہ کتنا بھی بڑا اللہ کو ماننے والا ہو، کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، ہماری حیثیت اللہ کے یہاں جیسی ہے ویسی اس کی نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ اور نصارہ، عیسائی قوم، چونکہ وہ بھی یہودیوں ہی کی ایک شاخ تھی، یہ الگ بات کہ اپنے نبی کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی ان تعلیمات کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، لیکن یہودیوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور خود انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے تک کی کوشش کی تھی۔ تو ان لوگوں کا بھی نظریہ وہی تھا، اور یہ بیان صاف صاف قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ۔ یہودی اور نصارہ جو کہتے ہیں ان کے بارے میں اللہ قرآن کریم کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یہ یہودی اور نصارہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خدا کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور یہ خدا کے چہیتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنی بھی قوم ہے وہ جو اس نسل سے نہ ہو تو ان کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ چہیتے نہیں۔ یہ اس دور کی دو قومیں۔ ایک تیسری قوم جو ہمارے اس علاقے کے اندر، یعنی سمجھیے کہ ہندوستان جو بہت بڑا اس زمانے کے اندر تھا، اس زمانے کے اندر جو قومیں یہاں پر شرک کے اندر مبتلا تھی، کفر کے اندر مبتلا تھی، ان کا بھی نظریہ عجیب و غریب۔ یہ جو برہمن قوم رہتی ہے ان کا تصور اور ان کے خیالات یہ ہے کہ ان کے اندر چار قومیں، ایک قوم برہمنوں کی، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خدا کے سر سے پیدا ہوئے، اور ایک دوسری قوم دوسرے درجے پر جن کو ویش کہا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے بازو یعنی ہاتھ سے پیدا ہوئے، اور پھر تیسری قوم جن کو کتری کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور ایک چوتھی قوم جن کو شودر کہا جاتا ہے اور آج کل جنہیں دلت بھی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ یہ خدا کے پیروں سے، برہما جس کو وہ خدا مانتے ہیں، اس کے وہ پیروں سے پیدا ہوئے۔ اور اس قوم کے اندر بھی نظریہ، ان کا خیال اور ان کی سوچ یہ ہے کہ جو اوپر والی جو قوم ہے ان کے مندریں الگ ہیں۔ آج اتنا زمانہ ترقی کر گیا سائنس کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اور لوگوں کے اندر سوچ وچار بھی بہت زیادہ اعلیٰ درجے کو پہنچ گیا، بلکہ خود آگے بڑھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے آنے کے بعد بھی تقریباً 1500 سال گزر گئے، لیکن اس قوم کے اندر یہ نظریہ ابھی تک نہیں بدلا۔ خود ہندوستان کے اندر کئی ساری ایسی مندریں ایسی موجود ہیں کہ جس کے اندر دوسری جو قومیں ہیں ان کے داخل ہونے کا بالکل خیال ہی نہیں ہو سکتا، تصور ہی نہیں، وہ داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ایک زمانہ اس ہندوستان میں ایسا بھی گزرا ہے کہ جو آخری درجے کی جو قوم تھی ان کے پیٹوں پر، ان کے کمر پر پیچھے ایک جھاڑو کو باندھ دیا جاتا تاکہ یہ چلے تو ان کے پیروں کے جو نشان ہیں وہ بھی مٹ جائیں، تاکہ جو اعلیٰ درجے کی جو قوم ہے ان کے قدم نچلے درجے والے قوم کے قدموں پر نہ پڑے۔ یہ ہمارے ہندوستان کی تاریخ ہے جس کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کی یہ حالت تھی، خواہ وہ قوم یہودیوں کی ہو، خواہ وہ قوم نصارہ کی ہو، یا وہ قوم کفر اور شرک کو ماننے والوں کی ہو، ان کا خیال اور ان کا عقیدہ اپنے جیسے مسلمانوں کے تعلق سے ایسا تھا۔ آج بھی یہ ہے۔ پارلیمنٹ کا جو افتتاح ہوا تو اس وقت پریزیڈنٹ کو یہ بلایا نہیں گیا کہ وہ پارلیمنٹ کا افتتاح کرے، اس وجہ سے کہ وہ جو قوم تھی، ان کی جو قومیت ہے وہ دوسری نسل کی تھی، اس وجہ سے انہیں بلایا نہیں گیا۔ آج تک بھی اتنے بڑے بڑے پوسٹوں پر، منصب پر بھی جو فائز لوگ ہیں ان کا ذہن بھی ایسا ہے۔
یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم لوگوں کو معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوچ کو، جس فکر کو ہمارے لیے پیش کیا، اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو احسان کا جذبہ ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے اور آپ کی محبت اور عظمت کے تعلق سے ہمارے اندر جو جذبات اور احساسات اور جو فیلنگز ہونے چاہیے، جو ایموشنز ہونے چاہیے، وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظریہ پیش کیا، لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کر دیا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگوں تمہارا پروردگار ایک۔ اور قرآن میں اسی کو بیان فرمایا گیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسانوں، اس میں صرف مسلمانوں ہی کو خطاب نہیں، پوری انسانیت، پوری ہیومینٹی کو خطاب فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا، ایک مذکر، ایک میل اور ایک فیمیل سے پیدا کیا۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا، اس سے ایک سوچ دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دنیا کے اندر جو الگ الگ قبیلے ہیں، الگ الگ جو قومیں ہیں، ان سب کا تعلق ایک ہی ذات سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذاتیں الگ الگ نہیں بنائی ہیں کہ اس کا درجہ یہ ہو، اس کا درجہ یہ ہو، اس کا درجہ یہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور لوگوں کے درمیان جو مختلف خاندان بنائے، مختلف ذات پات کا جو نظام اللہ نے رکھا، اللہ فرماتے ہیں لتعارفوا، بس آپس میں جان پہچان کے لیے ہے، بس اس کا اور کوئی اس کی غرض اور اس کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، ان ربکم واحد، کہ تمہارا پروردگار، تمہیں پالنے والا ایک ہے، خواہ وہ کوئی قوم ہو، وہ کسی ذات سے اس کا تعلق ہو، کسی خاندان سے اس کا تعلق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ربکم واحد وان اباکم واحد، تمہارا والد، تمہارا باپ بھی ایک ہی سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا، الا سن لو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، اگرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر اتارا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا، سن لو، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو یعنی عرب والے کو کسی غیر عرب والے پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی بڑھوتری نہیں، ولا لعجمی علی عربی، کسی غیر عرب کو عرب والوں پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی الاسود۔ ایک قوم دنیا کے اندر ایسی بھی ہے، ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو رنگوں پر اختلاف کرتا ہے، یہ گورے رنگ کی قوم، یہ کالے رنگ کی قوم، یہ لال رنگ کی قوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی، جیسے عرب کو غیر عرب پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، یا کسی کالے کو کسی لال پر، کسی لال کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی فوقیت نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نے جو عقیدہ دیا ہم لوگوں کو، جو سوچ دی، اس کو میں سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا فضل، کوئی فضیلت نہیں۔ اگر فضیلت ہے، اگر بڑھوتری ہے، اگر کوئی مقام ہے تو کیا ہے؟ فرمایا الا بالتقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جس کے اندر جتنا زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جس کے اندر جتنا زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لحاظ جو جتنا زیادہ کرتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا مقام ہے، ورنہ پوری انسانیت ایک ہے، پورے خاندان ایک ہے، پورے ذات پات ایک ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس دیا، برابری کا درس دیا۔ اسی وجہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر نماز کھڑی ہوتی ہے، ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو،
کتنا بھی بڑا خاندان والا ہو، سید ہی خاندان کیوں نہ ہو، لیکن جب نماز میں کھڑتے ہیں ایک صف میں سب کھڑے ہو جاتے ہیں. میں بڑے خاندان کا ہوں، میں کروڑ پتی ہوں، میں لکھ پتی ہوں، وہ بڑے سامنے کی صف میں آ گیا، جو غریب ہے اسے پیچھے کی صف میں بھیج دیا گیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. اور سب صف میں جب کھڑے رہتے ہیں سب برابر. اسی لیے علامہ اقبال نے وہ شعر پیش کیا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سخاوت دینے والا بھی ایک ہی صف میں، لینے والا بھی ایک ہی صف میں، آقا بھی ایک ہی صف میں، غلام بھی ایک ہی صف میں. اللہ کے نزدیک ان کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے اگر اللہ کے یہاں کوئی عزت کے لائق ہے، کوئی قابل احترام ہے، کوئی خاص ایک مقام کا درجہ رکھتا ہے، اتقاکم، تم میں سے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے یہاں محبوب ہے. یہ نظریہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. یہ انسانی مساوات کا، برابری کا سبق ہے. تو میں نے یہ آپ حضرات کے سامنے اس لیے رکھا کہ غیر قوموں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر جو کمی بیشی ہے یا ان کے اندر دونوں کی تصویریں اگر ہمیں سامنے ہوں تو ہمیں اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، اسلام کے کمالات کیا ہیں، نبی علیہ السلام نے جو سوچ، جو طریقہ دیا اس کے کمالات کیا ہیں، وہ ہمارے اندر پیدا ہوں. یہ چیزیں اگر ان چیزوں پر ہماری نظر جائے گی، یہ چیزیں اگر ہم سوچیں گے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی ہمارے دلوں کے اندر. ایک چیز یہ، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصاف اور برابری کا سبق دیا، ایک واقعہ ہوا کہ ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ تھا. وہ ایک بڑے خاندان کی تھی، یعنی حضرت ایک خاندان تھی جو ہاشمی خاندان ہی کی ایک شاخ تھی. کسی وجہ سے ایک چوری کا گناہ اس کے ذریعے سے ہو گیا، چوری کا ارتکاب اس نے کر دیا. اس دور کے اندر قوم اور ذات پات کا چونکہ بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا تو اس کا خیال زیادہ تھا. لوگ سادات ہو یا ہاشمی خاندان کے ہوں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، دوسرے خاندانوں کو نیچے درجے کا سمجھتے تھے. تو اس زمانے کے اندر چونکہ یہ واقعہ ایک بڑے خاندان کی عورت کا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی صحابی کو ایک سفارشی کے طور پر بھیجا گیا کہ یہ ہمارے بڑے خاندان کی عورت ہے. اس عورت کے چوری کرنے کی وجہ سے اسلام کا قانون تو یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں کو کاٹا جانا چاہیے. بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ اگر کوئی چوری کر لیتا ہے خاص مقدار میں مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزا تجویز کی ہے وہ یہ ہاتھوں کو کاٹ دیا ہے. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو اس زمانے میں وہی سزا نافذ کی جاتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور ایک چہیتے صحابی آئے جن کے بارے میں خود لوگ کہتے تھے اس زمانے کے کہ یہ اللہ کے نبی کے بہت چہیتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو گود لے لیا تھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گویا کے بیٹے تھے، یعنی منہ بولے پوتے سمجھیے، حضرت اسامہ بن زید. ان کو لوگوں نے ایک سفارشی بنا کر بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ جا کر سفارش کیجیے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے خاندان کی عورت ہے، اب اس کے اگر ہاتھ کاٹے جائیں تو ہمارے خاندان کا کیا مقام اور مرتبہ لوگوں کے اندر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر یہ پوری بات لوگوں کے سامنے رکھے، روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ نے دیکھا ان کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو گیا اور یہ فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی قومیں تھیں اسی خاندانی اور ذات پات کے اوپر کے درجے بندے کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئی تھی. بڑے خاندان کا آدمی ہے
اس وجہ سے اس کی رعایت کی جاتی تھی. چھوٹے خاندان کا کوئی آدمی ہے, کوئی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خزرج خاندان کی فاطمہ ہی نہیں, اگر فاطمہ بنت محمد میرے لختی جگر بھی اگر چوری کرتی تب بھی میں اپنی بیٹی کے ہاتھ کو کاٹتا. فاطمہ خزرجیہ نہیں بلکہ میری بیٹی بھی اگر ہوتی, وہ اگر کوئی چوری کا گناہ کرتی تو میں جب تک اسے ہاتھ کو کاٹ نہیں دیتا, اللہ کے حکم کو میں وہاں پر نافذ نہیں کرتا, اس وقت تک میں پیچھے نہیں ہٹتا. یہ سوچ, یہ تھاٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دیا. جبکہ دوسرے قوموں کے اندر برادری کے اندر تفاوت, ذات پات کے اندر تفاوت, خاندان کے اندر تفاوت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو تعلیم دی وہ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تمہارے اگر کسی کا مقام اللہ کے نزدیک ہے تو اس کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے زیادہ ڈر اپنے دل کے اندر رکھتا ہو. اور جتنا زیادہ ڈر دل کے اندر رکھتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اتنا ہی زیادہ محبوب, اتنا ہی زیادہ چہیتا ہوگا. آپ دیکھتے ہیں خود صحابہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا مقام, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام, ان سب صحابہ کا مقام باقی لوگوں سے بڑھ کر ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ ویسے نہیں. یہ اس وجہ سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خاص فضیلت ہے, خاص مقام ہے. تو یہ فضیلتیں اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک سوچ دینا چاہ رہے ہیں کہ ذات پات کی وجہ سے, خاندان کی وجہ سے یا کسی مال کی وجہ سے اللہ کے یہاں کوئی بڑا, کوئی چھوٹا, کوئی محبوب, کوئی مبغوض نہیں ہوتا, بلکہ اللہ کے یہاں کسی کا مقام ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے, اللہ کا خوف رکھنے والے, اللہ کا لحاظ رکھنے والے کا ہے. یہ چیز اگر ہے تو اللہ کے یہاں وہ قابل قبول. لہٰذا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت محمدیہ کو یہ پیغام دیتے ہیں, اگر تم بھی محبوب بننا چاہتے ہو, اگر تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والے بننا چاہتے ہو تو اس کا واحد راستہ, صرف ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ لحاظ کیا کرو. مال کے اندر بڑھوتری آ گئی, کسی منصب کے اندر بڑھوتری آ گئی, کسی خاندان کی وجہ سے بڑھوتری آ گئی تو یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے, اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاس و لحاظ. یہ سوچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی. لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہم لوگ ان تعلیمات کو, ان ہدایات کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات سے بالکل ناواقف رہتے ہیں, یا ناواقف نہیں رہتے تو کم از کم اتنی کوتاہی اور غفلت برتتے ہیں کہ ان چیزوں پر نظر نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام اور مرتبہ ہمارے سامنے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں پر جو احسانات اللہ کی طرف سے جو لا کر دیے ہیں ان میں سے ایک احسان یہ بھی کہ انسانوں کے اندر برابری فرمایا. آج افسوس کی بات یہ کہ بہت سارے لوگ اسلام کے بارے میں غلط نظریہ رکھتے ہیں کہ اسلام نے ناانصافی کی ہے, اسلام نے کسی کے مقام کو بڑا, کسی کے مقام کو چھوٹا کر دیا ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ بس سنی سنائی غلط باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ صرف اور صرف اس کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لحاظ رکھتا ہو. اس کے علاوہ کوئی کتنا بھی مالدار ہو یا کوئی کتنا بھی غریب ہو, کوئی کتنا بھی بڑا خاندان کا ہو, کتنا بھی بڑے منصب کا ہو, یا کوئی بہت ہی چھوٹے اور بالکل ناکارہ کام کرنے والا ہو, اللہ کے یہاں سب کے سب برابر ہیں. جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا, تقویٰ ہوگا,
وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اسلام کی تعلیمات بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اسلام کے علاوہ جو دوسرے قوم دنیا کے اندر رہتے ہیں، خواہ وہ یہودیوں کی قوم ہو، عیسائیوں کی قوم ہو، یا اس ملک کے اندر رہنے والی قومیں ہوں، ان کا کیا خیال ہے، ان دونوں کو میں نے سامنے رکھ کر آپ حضرات کے سامنے ان کے احکامات کو، ان کی تعلیمات کو پیش کیا ہے۔ ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہمیں سمجھ میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں سمجھ میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں پر غور کرنے کے بعد ان کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اور محبت جب پیدا ہوگی تو آدمی کو اتباع کرنے اور ان کی بات ماننے میں بھی سہولت ہوگی، آسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں غور کرنے اور ان باتوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں ان احسانات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔